قرآن پاک میں جس صورت کو سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے وہ ہے سورہ رحمان۔ دنیا میں سب سے زیادہ تلاوت اسی صورت کی جاتی ہے، لیکن کیا ہم نے کبھی جاننے کی کوشش کی ہے کہ اس صورت میں ایسی کیا بات ہے جو یہ اتنی مقبول صورت ہے؟ کیا ہم نے اس میں موجود پیغام کو سمجھنے کی کوشش کبھی کی ہے؟ اور وہ کیا وجہ ہے کہ میڈیکل فیلڈ میں اس صورت نے وہ کام کر دکھائے ہیں جہاں میڈیکل سائنس فیل ہو گئی ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم یہ سب جاننے کی کوشش کریں گے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا کیونکہ یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدلنے والی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کان لگا کر قرآن کو سنتا ہے، کسی چیز کو نہیں سنتا۔ یہ بات ہمیں معلوم نہیں کیونکہ یہ سب ہم کو نظر نہیں آتا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دولت مند صحابی تھے۔ ایک رات قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے، اس بات سے بے خبر کہ کچھ لمحے بعد ان کی تلاوت کو کوئی سننے والا ہے۔ وہ اپنی کیفیت میں تہجد میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، لہٰذا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو ان کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سماعت فرمانے لگے، اس کے بعد تشریف لے گئے۔ صبح کو فجر میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی تو تحسین کے انداز میں فرمایا، اے ابو موسیٰ، تمہیں تو اللہ نے داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز عطا فرما دیا ہے کہ جب داؤد علیہ السلام رات کے پچھلے پہر حمد کے ترانے الاپتے تھے تو قرآن میں ہے کہ پرندے ساتھ ساتھ شامل ہو جاتے، پہاڑ وجد میں آ جاتے اور ان کے ساتھ شریک ہوتے۔ ایسا ساز اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ قرآن کریم میں جو حسن ہے جسے حسن معنوی کہتے ہیں وہ تو ہر لفظ میں موجود ہے، لیکن الفاظ کا یہ حسن اپنی ظاہری شکل میں اپنے عروج پر آپ کو اس صورت میں نظر آئے گا۔ اس کے علاوہ قرآن میں یہ صورت اس اعتبار سے بھی ممتاز ہے کہ اس کے شروع کی 4 آیات پر غور کریں گے تو عجیب حقائق سامنے آئیں گے۔ اس کی پہلی 4 آیات میں بہترین 4 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس سورت کی پہلی آیات ہے الرحمن۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے ناموں میں کون سا نام سب سے پیارا ہے؟ وہ نام ہے الرحمن۔ رحمان اللہ کا نام ہے، رحمان کا مادہ ہے رحمت۔ اب ہمیں سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ وہ ہے رحمت کی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص بھی اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ رحمت خدا بندی اس کی دستگیر نہ ہو۔ کسی صحابی نے ضرورت کر کے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا آپ بھی؟ تو فرمایا کہ ہاں میں بھی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی رحمت خدا بندی کی ضرورت ہے، تو ہماری تو سب سے بڑی ضرورت رحمت خدا بندی ہے۔ اب یہ رحمت، اللہ کی یہ شان 2 الفاظ میں بیان ہوئی، ایک ہے رحمت اور دوسرا ہے رحیم۔ اس کے علاوہ کوئی مادہ ایسا نہیں جس سے اللہ تعالیٰ کے 2 نام بنتے ہو۔ یہ تو بات ہوئی الرحمن کی۔ اب آگے آتا ہے علم القرآن، یعنی علم القرآن۔ رحمت خدا بندی کا سب سے بڑا مظہر، رحمان اور رحمانیت کا سب سے بڑا مظہر قرآن ہے۔ اس میں جو راز ہے اسے سمجھے۔ جو علم انسان کو حاصل ہوا وہ کس نے دیا؟ سائنس کا علم کس نے دیا؟ مخلوق میں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر جسے اللہ تعالیٰ جتنا دینا چاہے، لیکن یہ کہ تمام علوم میں سب سے زیادہ اور بڑا علم قرآن ہے۔ اب اس بات کو ذہن نشین کرتے جائے کہ اللہ کے ناموں میں سب سے بہترین نام رحمان ہے۔ اللہ نے جو کچھ بندوں کو سکھایا اس میں سب سے زیادہ علم قرآن کا ہے۔ اب آتا ہے خلق الانسان، یعنی انسان کو پیدا فرمایا۔ انسانوں کو کس نے پیدا فرمایا؟ نے زمین کو، آسمان کو، چرند پرند فرشتوں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی تمام مخلوقات میں بہترین تخلیق انسان ہے، تو تخلیق میں اونچی تخلیق انسان، علوم میں سب سے اونچا علم قرآن، اللہ کے ناموں میں سب سے اونچا نام رحمان۔ پھر ذکر آتا ہے علمہ البیان، یعنی علم البیان۔ ایک انسان کے اندر کتنے اعضاء ہیں، کتنی صلاحیتیں ہیں، کتنی سمجھ ہے،
ایک انسانی جسم میں سر سے لے کر پاؤں تک اندر باہر سب کچھ کس عظیم ترتیب سے موجود ہے، لیکن یہاں بھی سمجھ لے کہ انسان کے اندر جتنی صلاحیتیں ہیں، جو کچھ بھی ہے، ان میں سب سے اونچا کلام ہے، اور کلام کی اسی خصوصیت کی وجہ سے انسان کو حیوان ناطق کہتے ہیں کہ جانور کے اور انسان کے درمیان بیان یعنی بولنے کے ذریعے امتیاز یعنی فرق قائم کیا گیا ہے۔ تو انسان کی صلاحیتوں میں سب سے اونچی صلاحیت بیان ہے۔ اب ان سب کو جوڑیں۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سب سے بہترین نام رحمان۔ جتنے علوم اللہ تعالیٰ نے سکھائے ان میں سب سے زیادہ علم قرآن، اور جتنی مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ان میں سب سے بہترین مخلوق انسان ہے، اور انسان کو جتنی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ان میں بہترین صلاحیت کلام کی ہے۔ اب ان سب کو جمع کیجئے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اب قرآن پاک کی اس سورت کی طاقت کا اندازہ ان واقعات سے لگائیں کہ میڈیکل سائنس میں جب تمام حربے ناکام ہو جاتے ہیں تو کیسے سورہ رحمان کے یہ الفاظ اپنا اثر دکھاتے ہیں۔ ایک حدیث پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ ہر چیز کی ایک سجاوٹ ہوتی ہے، اور قرآن کی سجاوٹ سورہ رحمان ہے۔ ایک دفعہ ذہنی امراض یعنی دماغی مریضوں کے ایک اسپتال میں شدید ڈپریشن والے افراد پر ایک تجربہ کیا گیا، جس میں ان لوگوں کو دو گروپس میں تقسیم کیا گیا۔ ایک گروپ کو سورہ رحمان کی تلاوت سنائی جاتی، جبکہ دوسرے گروپ کو ڈپریشن کے لیے ترتیب کی گئی موسیقی یعنی میوزک سنایا جاتا۔ یہ علم روزانہ 22 منٹ تک 4 ہفتوں تک کیا جاتا رہا، جس کے آخر میں یہ نتیجہ نکلا کہ دونوں گروپ کے ڈپریشن لیول میں کمی آئی، لیکن گروپ اے جنہیں الرحمن کی تلاوت سنائی جاتی، اس گروپ کے افراد میں حیران کن طور پر کئی زیادہ گنا ڈپریشن لیول کم ہوا تھا۔ لیکن گروپ اے جنہیں الرحمن کی تلاوت سنائی جاتی، اس گروپ کے افراد میں حیران کن طور پر کئی گنا زیادہ ڈپریشن لیول کم ہوا تھا۔ ایک قول مشہور ہے کہ روحانی علاج وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں میڈیکل سائنس دم توڑ دیتی ہے۔ ایسا ہی کچھ ایک جوان لڑکے کے واقعے میں بھی پیش آیا، جس میں وہ لڑکا موت کے منہ سے واپس نکل آیا تھا۔ سروسز اسپتال لاہور کے ڈاکٹر محمد جاوید احمد کا کہنا ہے کہ ایک دفعہ ایک لڑکے کو ICU میں شفٹ کیا گیا جس نے گندم یعنی گیہوں میں رکھی جانے والی زہریلی دوا کھا لی تھی۔ اس لڑکے کا بچنا تقریباً ناممکن ہو چکا تھا، اس کے اندرونی اعضاء کام کرنا چھوڑ رہے تھے۔ ڈاکٹر جاوید کے مطابق اسے 150 مرتبہ الیکٹرک شوک دیے گئے تاکہ اس کی دھڑکن جاری رہے، اور آخرکار وہ اس کیفیت سے نکل آیا۔ وہاں موجود تمام ڈاکٹرز حیران تھے کہ ایسا کیسے ممکن ہے، لیکن ڈاکٹر جاوید کا کہنا تھا کہ یہ صرف دوا کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کی اصل وجہ قرآن کی سورہ الرحمن کی تلاوت تھی، جو اس مریض کے سراہنے مسلسل تلاوت ہو رہی تھی۔ اور تب وہ معجزہ ہوا جہاں میڈیکل سائنس بھی ہار مان چکی تھی، اور ایک لڑکا جس سے ڈاکٹر مایوس ہو چکے تھے سورہ الرحمن کی طاقت سے واپس زندگی کی طرف لوٹ آیا۔ ایک حدیث پاک میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کلام جو ایک انسان کی اعلیٰ صلاحیت ہے، اس کا استعمال گھٹیا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ قوت کلام یعنی بولنا یہ ٹاپ فیکلٹی ہے، تو اس کا استعمال بھی ٹاپ ہونا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں قوت گویائی عطا کی، بولنے کا طریقہ سکھایا، انسانوں کو جانوروں سے قوت گویائی کے ذریعے الگ رکھا۔ تو اس صلاحیت کو صرف دنیا کے لیے وقف مت کرو، اسے اللہ کے کلام کو پھیلانے میں صرف کرو۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو سورہ الرحمن کے بارے میں۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک اور نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔